یومئذ شان یغنی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو کہاں پوچھے گا، کہاں یاد کرے گا کوئی کسی کو۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، باپ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے اچھالے گی کہ میرے مولا میرے اس دودھ پیتے بچے کو دوزخ کا ایندھن بنا دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیار ماں کو کس بچے سے ہوتا ہے؟ وہ جو دودھ پیتا ہے، وہ جو ماں کی گود میں سوتا ہے، ہر وقت ماں کے پاس ہوتا ہے، ماں روتی ہے جب وہ روتا ہے، سوچو کتنا پیار ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو ماں کے سینے سے لپٹا ہوتا ہے، جب وہ دن آئے گا یہ پیار کے سلسلے ٹوٹیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں کہے گی میرے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے ماں بھی گئی، باپ گیا، بھائی گئے، اور بندہ خود فرمایا جب وہ دن آئے گا تو بندہ بڑی شان والا، بڑی عزت والا، وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرے سارے زور جاتے رہے، میں تو دنیا میں بڑا طاقتور تھا، میں تو راٹ تھا دنیا میں، لیکن ما اغنا عنی مالیا، آج نہ بینک بیلنس کام آیا، نہ میری طاقت قوت جبروت شان شوکت کام آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرے سارے زور ہی ٹوٹ گئے، نہ زور کام آیا، نہ زر کام آیا، نہ رشتہ کام آیا، نہ بھائی کام آیا۔ وہ دن آنا ہے جس دن ہر رشتے نے ٹوٹ، ہر دامن نے چھوٹ جانا ہے، اور پھر میرے نتیجے تک میری بات پہ توجہ رکھنا ہے، بیچ میں رزلٹ نہیں نکالنا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ رشتے تو سارے قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو تیرے یار ہیں، یہ جو بہت قریب ہیں، جن کے لیے راتوں کو جاگتے ہو، راتوں کو دن بناتے ہو، اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں، فرمایا یاد رکھ اس دن یہ سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ جب کوئی اپنا نہ ہوگا، نہ رہے گا، اس سچے مالک نے بولا اور جانتا ہے کہ تیرا رب جب جلال میں ہوگا تو تو اور تیرے یار، تیرے رشتہ دار، یہ نہ 3 میں نہ 13 میں، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی کئی رول میاں تیمانگ۔ یہاں تو انبیاء اور رسول کا یہ عالم، خوشبختی ہے قراء حفاظ علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ رسولوں کی پیشی لگائے گا اور اتنا پوچھے گا ماذا اجبتم، میں نے جو تمہیں نبوت سے سرفراز کیا کیا کہا تمہاری امتوں نے تمہیں؟ جلال ہیبت کی وجہ سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے تحت کہتے کچھ وقت کے لیے اللہ کے جلال کی وجہ سے انبیاء اور رسولوں کا علم فنا ہو جائے گا۔ اتنا بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ مالک ہم نے تو کہا تھا کسی نے نہ مانا۔ جب جلال اور ہیبت کا رسولوں پر یہ عالم ہے تو آپ اور میں نہ 3 میں نہ، ہمارے پلے ہے ہی کیا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم آخری سپارہ اللہ فرماتا ہے وجیہ یومئذ بجہنم، پہلے تو رب تعالی خود وجاء ربو کا، پہلے تو خود رب جلال کے ساتھ آئے گا، اور جب وہ آئے گا والملک صفا صفا، زمین پھٹتی کٹتی، نہ پہاڑ بچے گا، نہ کوئی عمارت بچے گی، نہ کوئی درخت بچے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض
غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، شاعر کی شاعری نہیں ہے، جس میں ایک لمحے کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا تم دیکھو گے نہ یہ وہ زمین ہے، نہ یہ بدلی کیسے، نہ اس پر کوئی تمہیں سمندر نظر آئے گا، نہ پہاڑ نظر آئے گا، نہ درخت نظر آئے گا۔ پوری زمین کو رب ایک سطح مرتفع کی طرح بدل کے رکھ دے گا۔ اب جب زمین بدلی اوپر، فرمایا تو 5-6 فٹ کا آدمی ہے، وہاں تو اذا السماء انفطرت، آسمان کتنا مضبوط ہے، اس کی چھاتی جگہ جگہ سے کٹے گی، پھٹے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ جتنے ستارے ہیں اس طرح جھڑیں گے ذروں کی طرح۔ اذا السماء انشقت، آسمان کا سینہ پھٹتا کٹتا جائے گا۔ اب زمین زلزلوں کی زد میں آسمان پھٹتا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فرمایا سمندروں کے پانی کو آگ لگ جائے گی۔ اب آپ بتائیں، سمندروں میں آگ، زمین زلزلوں کی زد میں، آسمان پھٹ رہا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر جب رب جلال میں آئے گا تو اس آسمان کو اپنے ید قدرت میں سمیٹ کے کہے گا کہ او دنیا کے متکبر لوگو، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی شاہی ہے؟ این المتکبرون، این الجبارون، کہاں گئے اپنے آپ کو بڑا کہنے والے؟ کہاں گئے زمین کی چھاتی پہ اپنے آپ کو بڑا راٹ سمجھنے والے؟ فرمایا جب یہ عالم ہوگا تو کس میں دم ہے کہ دم مارے؟ اللہ اکبر۔ اس مالک نے فرمایا اب زمین، آسمان، دریا، سمندر پناہ کہاں لیں؟ یقول الانسان این المفر، جب آدمی یہ دیکھے گا وہ کہے گا اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ یقول الانسان این المفر، آواز آئی کلا لا وزر، آج تو بھاگ کے جائے گا کہاں؟ الی ربک یومئذ المستقر، آج سوائے میرے آستان کے کوئی آستان نہیں۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جدھر جائے گا آج شاہی میری ہے، بھاگ کے دکھا۔ بے بسی کا عالم، بے کسی کا عالم، جبر کا عالم، نہ پناہ دینے والا، نہ کوئی دکھ بانٹنے والا، نہ کوئی غم خار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی یار، اور جلال میں ہے پروردگار۔ اب ذرا توجہ رکھیں، اب جائیں کہاں، کدھر جائیں؟ اب جب رب جلال میں آئے گا تو فرمایا لمن الملک، یہ صدا 300 سال تک گونجے گی۔ کتنے 100 سال تک؟ آپ جانتے ہیں کہ دکھ کی گھڑیاں، رات کو دانت میں درد پڑ جائے، رات کا پچھلا پہر ہو اور ڈاکٹر نہ ملے، گھر میں دوائی نہ ہو، 1 گھنٹہ کاٹنا کتنا اوکھا ہوتا ہے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں، اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ دکھ کی گھڑی قیامت بن جاتی ہے، اور قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا وہ دن 50,000 سال کا ایک دن۔ آپ ناروے میں رہتے ہیں، یہاں دن اگر 12, 14, 16, 18 گھنٹے کا ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے دن کاٹنا، رات طویل ہو جائے اوکھا ہو جاتا ہے رات کا کاٹنا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 50,000 سال کا دن، اوپر زمین کٹ پھٹ رہی ہو، ستارے جھڑ رہے ہوں، قدرت جلال میں ہو، سمندر میں آگ لگی ہو،
تو اس وقت کو کیسے کاٹیں گے؟ اس دکھ کی رین کو کیسے کاٹیں گے؟ برادران عزیز، 50,000 سال کا دن یہ روایت نہیں، یہ حکایت نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ 50,000 سال کا دن، اوپر جلال الہی، ہیبت الہی کی وجہ سے فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہیں، عام بندے مقربین تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، جب جلال الہی کی آواز آئے گی، جو مقدس فرشتے ہیں اولو العزم، وہ تھر تھر آ کر گریں گے اور کہیں گے آج ہماری بھی بخشش شاید نہ ہو۔ جو بے عیب ہیں، جو مقدس ہیں، جو پاک ہیں، اور ایسے میں جلال الہی کی آواز گونجے گی کہ جہنم کو میری دربار میں پیش کرو۔ 70,000 زنجیریں ڈال کر جہنم کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ وہ قادر ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا جب 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی دوزخ، اس کی وجیعہ یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی۔ اب جہنم جب جلال الہی کو دیکھے گی، اس میں سے ایک دردناک چیخ نکلے گی۔ فرمایا اس کے اندر اتنی ہیبت ہوگی کہ انبیاء اور رسول اور فرشتے گھٹنوں کے بل جا گریں گے۔ اب ذرا منزل قریب ہے، توجہ میری طرف رکھیں کہ جب انبیاء، رسول، فرشتے گھٹنوں کے بل جا کے گریں گے، اب ہاتھ جڑ جائیں گے، رنگ اڑ جائیں گے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب جلال الہی اور اپنی حالت کو دیکھیں گے، کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، اے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے۔ نہ امت کی یاد ہے، نہ اسماعیل کی فریاد ہے، نہ گھر والوں کے لیے۔ مالک لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے، باقی جانے اسماعیل، جانے یعقوب، جانے بچے، میں کسی کے لیے میں خود چھوٹ جاؤں یہی بڑا ہے۔ اب ہاتھ، ذرا جبر کا عالم کیا ہے؟ انسان کے کبھی کسی مجبور کو دیکھا ہے مٹی پہ گھٹنے، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، اور کسی طاقتور کے سامنے؟ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں بس کی تہاڈا کھونا، بس اساڈا وس نہ چلدا، کی تہاڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ اب لسے کمزور، اوپر قیامت کا شور، کیسے لگائیں زور؟ انبیاء کے ہاتھ جڑے، اور انبیاء بھی خاص اولو العزم رسول 4 یا 5 رسول ہیں، 1,24,000 ہے، کتنی لمبی قطار ہے، ان میں چنے ہوئے صرف 5۔ ان میں سب سے اوپر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، پچھلے نبیوں میں سب سے اولو العزم۔ جب اولو العزم کا یہ عالم ہے تو باقی دنیا کا عالم کہہ رہے ہیں لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے معاف کر دے، صرف مجھے چھوڑ دے، باقی تیری مرضی جو تو کر، میں خود چھوٹ گیا یہی بہت پایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم رسولوں میں شامل، ان کے بھی گھٹنے نیچے، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، لفظ یہی ہے لا اسألک اليوم الا نفسی۔ اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی۔ یہ ہے قیامت کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلال کا
اور جلال سے پر جس کی ذات ہے، آج اس کی بھی یہ کیفیت، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے۔ اور آگے